اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، بس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ توبہ آیت نمبر 127 سے 129 تک آج کا درس مشتمل ہے، اور آج کے موضوعات میں سے پہلا یہ ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر بہت زیادہ شفیق اور مہربان ہیں۔ دوسرا، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری روحانی تکالیف بہت گراں گزرتی ہیں۔ سب سے پہلے سامعین کرام گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی، اس کے بعد نئے سبق کی طرف چلیں گے۔ يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين۔ اے ایمان والو، تم کافروں میں سے ایسے لوگوں سے جنگ کرو جو تمہارے قریب ہیں، یعنی جو تمہیں اور تمہارے دین کو براہ راست نقصان پہنچا رہے ہیں، اور جہاد ایسا اور اس وقت ہو کہ وہ تمہارے اندر طاقت و شجاعت کی سختی پائیں، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اور جب بھی کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ان منافقوں میں سے بعض شرارتاً یہ کہتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جسے اس صورت نے ایمان میں زیادتی بخشی ہے، پس جو لوگ ایمان لے آئے ہیں سو اس صورت نے ان کے ایمان کو زیادہ کر دیا، اور وہ اس کیفیت ایمانی پر خوشیاں مناتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ۔ اور جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے تو اس صورت نے ان کی خباثت کفر و نفاق پر مزید پلیدی اور خباثت بڑھا دی، اور وہ اس حالت میں مرے کہ کافر ہی تھے۔ اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ ہر سال میں ایک بار یا دو بار مصیبت میں مبتلا کیے جاتے ہیں، پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے اور نہ ہی وہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ سامعین اکرام، سورہ توبہ آیت نمبر 127۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب، وَإِذَا ما اور جب، انزلت نازل ہوتی ہے، سورتن کوئی سورت،
نظر بعضهم الی بعض، ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں. هل یراکم من احد، هل یراکم کیا دیکھتا ہے تمہیں کوئی، هل یراکم کیا دیکھتا ہے تمہیں، من احد کوئی، ثم انصرفوا پھر نکل جاؤ، یعنی اس محفل سے چلے جاؤ. صرف اللہ، ثم انصرفوا پھر چلے جاتے ہیں. صرف اللہ قلوبہم، اللہ تعالی نے ان کے دل پھیر دیے ہیں، یعنی یہ مجلس سے پھر گئے حضور کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا. بأنہم کیونکہ وہ قوم ایک ایسی قوم ہے، لا یفقہون کہ ان کو سمجھ نہیں ہے. سامعین کرام، اس آیت پہ اگر غور کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں منافقین بیٹھتے تھے، اور ظاہر ہے کہ وحی کا سلسلہ تو جاری تھا. وحی آئی، کوئی صورت نازل ہوئی، اور لوگ تو سننے میں مصروف تھے. یہ آپس میں کہنے لگتے ہیں کہ بھئی دیکھو، یعنی ایک تو یہ ہے کہ یہ ذرا سائڈ پہ بیٹھتے تھے، دروازے کی سائڈ پہ یا اس طرح نا. پھر کہتے تھے کہ کوئی تمہیں دیکھ تو نہیں رہا، اگر نہیں دیکھ رہا تو چلو چلتے ہیں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے چلے جاتے تھے. کوئی بھی صورت نازل ہوتی تھی ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حال میں تھے مثال کے طور پہ، اور مسلمان جو ہیں باادب بیٹھے ہوئے تھے، اور مسلمانوں کے ادب کا یہ تھا، یعنی اس طریقے سے بیٹھتے تھے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ان فی رؤوسنا الطیر، گویا کہ ہماری سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، یعنی دم بخود سر جھکا کے توجہ سے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں. صرف اللہ قلوبہم بأنہم قوم لا یفقہون، کیونکہ یہ ناسمجھ قوم ہے، سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ کس مجلس میں بیٹھے ہیں اور کیا چیز نازل ہو رہی ہے. قرآن نازل ہو رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں. صرف اللہ قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں کیونکہ یہ سمجھتے نہیں ہیں. انسان، سامعین اکرام، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، اب بھی پھر بتا رہا ہوں. انسان کی جو زندگی کی پہلی اینٹ ہے، اگر وہ ٹیڑھی ہو جائے تو پھر باقی تمام اعمال جو ہیں وہ ٹیڑھے ہوتے ہیں. یعنی اگر انسان دھوکہ کھا لے، اگر میں ذرا آسان الفاظ میں، اگر انسان دھوکہ کھا لے دنیا پہ، معافی ہاں پہ، اس کو دل دے دے، اس کو ترجیح سمجھ لے، تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ اس کی سمجھ جو ہے الٹی ہو جاتی ہے. یعنی جو پہلا اس نے فیصلہ کیا ہے زندگی کے بارے میں یا اپنے رویے کے بارے میں، وہ یہی ہے کہ اس نے آخرت پر دنیا کو ترجیح دے دی ہے. اب جب اس نے دنیا کو ترجیح دے دی ہے تو اب جو کچھ بھی ہے تو وہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کی حقیقت کیا ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، یعنی جن کو دیکھنے کی آرزو ہماری ہمیشہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ان کا دیدار جو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ہم محبوب سمجھتے ہیں. تو وہ لوگ جو تھے وہ موجود تھے، صحبت نبوی میں وہ موجود ہوتے تھے، اور کلام اللہ بھی نازل ہوتا تھا. یہ آیتیں آپ نے پڑھی کہ جب کوئی صورت نازل ہوتی تو ایک دوسرے کو کن آنکھوں سے دیکھنے لگتے. اور یعنی یہ نہیں کہ وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ زبان سے، یعنی اس اندازے سے کہ بھئی ابھی تو صورت نازل ہو رہی ہے اور بس اس سے پہلے جو فعمل، یعنی کس کا ایمان زیادہ ہوا، ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ بھئی کس کا ایمان و یقین زیادہ ہوا. جو پہلی اینٹ ہے نا سامعین اکرام زندگی کی، آپ فیصلہ کر لیں کہ نہیں میں نے روایتی دین کو لینا ہے، یا دین پر غور و فکر ہی نہیں کرنا، یا اللہ تعالیٰ میرا محبوب واحد نہیں ہے،
کچھ اور ہستیاں بھی ہیں، مجھے کچھ اور چیزیں بھی اچھی لگتی ہیں، اچھی زندگی، اچھا گھر، اچھا شوہر، اچھے بچے، اچھی بیوی، یہ ہم اس کو محبوب بنا لیں۔ اپنے بینک بیلنس ہے آپ کے پاس مثال کے طور پہ، آپ اسی سے محبت کرنے لیں یا اس پہ تکیہ کر لیں یا بھروسہ کر لیں اور دنیا کو ترجیح دے دیں آخرت پہ، پھر یہ ہوتا ہے کیا کہ سمجھ الٹی ہو جاتی ہے۔ یہ فیصلہ انسان کا اپنا خود کا ہوتا ہے۔ جب یہ دھوکہ کھا لیا تو اب ہر چیز کے بارے میں یہ دھوکہ کھائے گا اور منفی انداز میں اس کو لگے گی، اور یہاں تک کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہی کیوں نہ ہو۔ اس پہ ذرا غور کریں سامعین کرام۔ صرف اللہ قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پھیر دیا، اللہ نے نہیں پھیرے، یعنی ان کے اعمال کی یا ان کے فیصلوں کی وجہ سے ان کے دل پھر گئے ہیں، اور یہ قانون الہی ہے۔ صرف اللہ قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کرتا ہے، اس کا مطلب اللہ کا قانون ہے۔ تو قانون الہی جو ہے اس میں اگر ایک زہر رکھا ہوا ہے اور آپ اسے کھا لیں، قصدن کھا لیں، یا قصدن کھا لیں یا ارادتاً یا غیر ارادہ، زہر تو اپنا کام کرے گا۔ لکڑی چولہا جل رہا ہے، اس کے اوپر آپ ہاتھ رکھ دیں تو وہ تو آپ کو جلائے گا۔ تو آپ نے زندگی کے بارے میں دھوکہ کھا لیا، اپنے بارے میں دھوکہ کھا گئے کہ میں تو یہی ہوں جو کچھ نظر آ رہا ہوں، اور جو کچھ مجھے نظر آ رہا ہے وہی مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ تو یہ اگر انسان دھوکہ لگ گیا اور اللہ تعالیٰ کی یاد کو اس نے بھلا دیا تو اس کا دل جو ہے الٹا ہو جاتا ہے نتیجتاً۔ یہ ایک لازمی چیز ہے، یعنی ایک لازمی نتیجہ ہے۔ اب جو آیت آ رہی ہے سامعین کرام بڑی اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول کی ذات کو مسلمانوں کو متوجہ کر رہے رسول کی ذات کی طرف کہ دیکھو یہ جو رسول آئے ہیں، پہلے میں ترجمہ کر دوں پھر آپ آگے چلتے ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، لقد جاءکم یقیناً آ گئے تمہارے پاس، رسول من انفسکم تمہارے اپنی طرف سے، یعنی اپنے تمہارے پاس ہی، وہ اس کا تعلق تمہاری جنس سے ہے، تمہاری طرح کا ایک بشر ہے اور کوئی الگ چیز نہیں ہے، تمہیں میں زندگی اس نے گزاری ہے۔ من انفسکم تمہاری طرح کا انسان ہے، ساری جو تمہاری کیفیات ہیں یا جو تمہیں پہنچتا ہے وہ سارا اس پہ ہوتا ہے، اور ہدایت جو ہے میں کرتا ہوں اس پہ بات کرتا ہوں، لیکن پہلے آپ ترجمہ سن۔ عزیز علیہ ما عنتم، اس پہ گراں گزرتی ہے، عزیز گراں گزرتی ہے، علیہ ان پر، ما عنتم جو تمہاری تکلیف، جو چیز تمہیں تکلیف میں ڈال لے وہ ان کو گراں گزرتی ہے۔ حریص علیکم تمہاری بھلائی پہ وہ حریص ہے، حریص علیکم حریص ہیں وہ تمہاری بھلائی پہ، بالمؤمنین رؤوف الرحیم مومنوں پہ وہ بہت رؤوف اور رحیم ہے، شفیق، رؤوف شفیق مہربان۔ سامعین کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ اس آیت میں بتایا کہ ہم پہ جو تکلیف آتی ہے، عزیز علیہ ما عنتم، جو چیز تمہیں تکلیف میں ڈالتی ہے تو وہ انہیں گراں گزرتی ہے۔ حریص علیکم تم پہ بہت حریص ہیں۔ یہ تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جسمانی راحت اور اس کے لیے نہیں آئے، یعنی ما عنتم تمہاری تکلیف تمہیں انہیں گراں گزرتی ہے، یعنی تم اگر تکلیف میں ہو تو وہ انہیں گراں گزرتی ہے۔ سامعین کرام انسان تکلیف میں کب ہوتا ہے؟ جب اس کی روح تکلیف میں ہوتی ہے، جب اس نے ہدایت کو پسند نہیں کیا ہوا تھا تو یہ اس کی روح جو ہے بڑی تکلیف میں ہوتی ہے، پریشان ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، یعنی آپ کبھی اندازہ لگائیں کہ انسان پہ، ایسے انسان کی کیفیت جو ہے وہ روحانی طور پہ بے چین ہوتا ہے۔ اچھے کھانے، اچھا گھر، اچھا پہننا، اچھا رہنا، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ بے چین ہوتا ہے۔ یہ بے چینی بڑی تکلیف دہ ہے، اور ہوتا ہے سامعین اکرام اگر آپ کا تجربہ
یعنی سب کچھ ہوگا، آپ نے کھانا کہ کپڑا پہننا سب کچھ اچھا کیا ہوگا، لیکن آپ روح آپ کی تکلیف میں آپ بے چین ہوں گے، پریشان ہوں گے، تو یہ پریشانی جو ہے یہ تو روح کی پریشانی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے روحانی حکیم ہیں، تو روحانی حکیم کو تمہاری روحانی تکلیف بڑی گراں گزرتی ہے، اسی لیے تو وہ تمہیں ہدایت کی طرف بلا رہا ہے، اسی لیے تو تمہیں وہ اللہ کی یاد کی طرف بلا رہا ہے کہ اللہ کی یاد سے دلوں کو چین بڑھتا ہے، تو تم اس کا یعنی اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لو، اپنی یعنی دیگر مقاصد کو نظر انداز کر کے ان کو خیر آباد کہہ کے اللہ کو اپنا مقصود بنا لو اور اسی کی بندگی شروع کر دو۔ اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے اور اگر تم یعنی بے چین ہوگے، روح تمہاری بے چین ہوگی، تو یہ تمہیں یہ حالت تمہاری رسول کو بڑی گراں گزرتی ہے۔ حریص علیکم، وہ تمہارے ہدایت کے لیے بڑے حریص ہیں، بھلائی کے لیے، تمہاری بھلائی، اور بھلائی انسان کی اللہ کی بندگی میں ہے۔ حریص علیکم، یہ دونوں جو چیزیں ہیں سامعین کرام، کوئی دھوکہ نہ کھا لے کہ یہ دنیا کی تکلیفیں یا یہ تو مشقت اور تکالیف تو مومن کا زیور ہیں۔ سب سے زیادہ تکالیف تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی ہیں یا پہنچائی گئی ہیں۔ اسی طرح امتحان، آزمائش، یہ تو مومن کا مقدر ہے، یہ تقدیر الہی ہے کہ بغیر اس کے تو نجات نہیں ملتی۔ تو دنیاوی دیکھیں بھوک پیاس یا یہ تکلیفیں، یہ یہاں مراد نہیں ہے، یہاں مراد جو ہے روحانی تکالیف ہے۔ اور حریص علیکم سے مراد جو ہیں وہ یعنی روحانی سکون پہنچانے کے لیے، اے مسلمانوں تمہیں روحانی سکون پہنچانے کے لیے وہ حریص ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت قبول کر لو جو اسلام کی نعمت ہے، دین، اس کو مکمل طور پہ قبول کر لو، اپنا سر اللہ تعالیٰ کی طرف جھکا دو، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جاؤ اور اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا مقصود و محبوب بنا لو۔ اس پہ بڑے حریص ہیں، حریص علیکم۔ یہ آپ دیکھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی۔ باقی مومن جو ہیں بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پہ بڑے شفیق ہیں، مہربان ہیں۔ سامعین کرام، بڑی تسلی کی آیت ہے۔ اور یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو یہ بات یاد رکھیں سامعین کرام کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، روحانی وجود تو ان کا ثابت ہے، بلکہ روحانی وجود تو سب کا ہوتا ہے، یہ تو نہیں نیکوں کا ہو اور بدوں کا نہ ہو، بدوں کا بھی روحانی وجود ہوتا ہے، اور روح کو تو کچھ نہیں ہوتا، صرف منتقل ہونا ہوتا ہے ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس بات پہ ہمارا اتفاق ہے کہ اپنی قبر مبارک میں جسمانی حیات کے ساتھ زندہ ہیں۔ وہ حضور نے فرمایا کہ انبیاء مرتے نہیں، یہ قبروں میں نماز پڑھتے ہیں، یہ الفاظ ہیں ان کی۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی وجود تو ہے، ساری امت پہ ان کی نظر ہے۔ اب جو لوگ ایمان لے آئے، یہ بات میری توجہ سے سنیں، جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ لبیک کہا اور اللہ کو اپنا مقصود و مطلوب و محبوب بنا لیا اور اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے لگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع شروع کر دیا، اب یہ مخلص مومن ہے۔ اب یہ شخص جو ہے اس پہ حضور صلی اللہ علیہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بہت شفیق ہے، مہربان ہے۔ میں یہ الفاظ اس لیے کہہ رہا ہوں سامعین کرام کہ کوئی اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھے، اور ایسے لوگ ظاہری طور پہ تو اکیلے ہوتے ہیں، کوئی ان کا دوست نہیں ہوتا ظاہری طور پہ، کیونکہ وہ تو تعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے واسطے ہوتے ہیں اور دنیا سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، دنیا والوں سے بھی کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، تو یہ مفرد ہوتے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں مفرد۔ تو یہ لوگ جو ہیں اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم،
بے شک مومنوں پہ وہ بہت شفیق ہیں۔ اب شفقت، اللہ تعالیٰ بھی شفقت کرنے والا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہربان ہے، رؤوف الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بھی رحیم ہے، حضور بھی رؤوف ہے، رحیم بھی ہیں، اللہ بھی رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ تو یہ دونوں ہستیاں، اللہ کی بھی اور رسول کی بھی، یہ مومنوں پہ بہت شفیق، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پہ بہت مہربان اور شفیق ہے۔ تو کوئی اکیلا اپنے آپ کو محسوس نہ کرے، اور بلکہ جمع خاطر رکھے کہ اللہ تعالیٰ، اس کے رسول، ان کی نظر مجھ پہ ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اب یہ ایک رسول ایسے آ گئے، رسول، یا میں نے آپ کو تفصیل نہیں کی، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، آ گئے یقیناً تمہارے پاس وہ عظیم الشان رسول، من انفسکم، تمہاری طرح کے انسان ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکالیف انہیں بہت گراں گزرتی ہیں، حریص علیکم، تم پہ بہت، تمہاری بھلائی میں بہت حریص ہیں، چاہتے ہیں کہ تم بھلائی پا جاؤ، دنیا اور آخرت میں بھلائیاں سمیٹ لو، اور بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں پہ بہت شفیق ہیں، مہربان ہیں۔ اب ان تمام باتوں کے باوجود کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے، یہ بات میری توجہ سے سنی، اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی انسان کے لیے، انسانوں کو پیدا کیا اپنے لیے، ان کو پھر ہدایت دی اپنے طرف آنے کی، دین کی، اور رسول بھجوائے۔ اب رسول جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ فلاح پا جائیں، بامراد ہو جائیں۔ اب یہ ساری نعمتیں کرنے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری نعمتیں تمام کر دیں دین اور رسول کو بھجوانے کے ساتھ۔ اللہ کی نعمت، الیوم اکملت لکم دینکم، تو جب یہ ساری نعمتیں مکمل ہو گئیں، اور اگر پھر بھی کوئی ان نعمتوں کی ناشکری کرے، جیسا کہ ابھی آپ نے پڑھا کہ کوئی صورت نازل ہوتی تو منافق اٹھ کے چلے جاتے، تو اس کے باوجود، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے باوجود، اگر کوئی انسان ان نعمتوں کو ٹھکرائے، ان کی ناقدری کرے، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم لوگوں نے اگر تم یہ پھر جائیں، تولو پھر جائیں، فقل، آپ کہہ دیجئے، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، مجھے کسی کی رفاقت درکار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، یعنی اللہ ہی میرا معبود ہے، مقصود ہے، مطلوب ہے، اس کے سوا نہ کوئی مقصود ہے، نہ مطلوب ہے، نہ محبوب ہے، علیہ توکلت، اسی پر میرا بھروسہ ہے، علیہ توکلت، رسول کی زبان سے یہ الفاظ کہلوائے جا رہے ہیں کہ آپ اللہ پہ توکل کریں، بہو رب العرش العظیم، اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے، رب العرش العظیم، عرش عظیم کا مالک تو وہی ہے، یعنی ساری بھلائیاں جو ہیں اس کے قبضے میں ہیں۔ اب اس کے لیے ایمان شرط ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، اس کا فضل سمیٹنے کے لیے شرط ایمان ہے۔ اگر ہم لوگ صحیح طریقے سے ایمان لے آئیں اور اللہ کو مقصود بنا کے اس کے راستے پر چلنے لگے، تو اللہ تعالیٰ بھی رؤوف الرحیم ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رؤوف الرحیم ہے۔ تو کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کی ساری یعنی پشت پناہی، اللہ تعالیٰ ہماری مدد میں ہوگا، اس کی امداد ہوگی، اس کی رحمت ہوگی، اس کا فضل ہوگا، اور اس علیہ توکل، تو اسی پر ہمارا بھروسہ ہے، یعنی کوئی بھی مشکل سامعین کرام نہیں رہتی اگر یہ ایمان اور عقیدہ انسان کا بن جائے۔ سامعین کرام، اب میں تلاوت کروں گا، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم
بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توکلت وهو رب العرش العظیم۔ سامعین کرام، اب ترجمہ سنا دیجئے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے، نظر بعضهم الی بعض، وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ هل یراکم من احد، کیا تم کو کوئی دیکھ رہا ہے؟ ثم انصرفوا، پھر آنکھ بجا کے چل نکلتے ہیں۔ صرف اللہ قلوبہم، مجلس سے پھر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا۔ بأنہم قوم لا یفقہون، کیونکہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، یقیناً آ گئے تمہارے پاس رسول تمہارے جو تم ہی میں سے ہیں۔ عزیز علیہ، گراں گزرتی ہے، ان کو گراں معلوم ہوتی ہے۔ ما عنتم، تمہاری تکلیف۔ حریص علیکم، وہ تمہاری بھلائی پر وہ حریص ہیں، دل سے چاہتے ہیں کہ تم بھلائی پا جاؤ۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پہ نہایت شفقت کرنے والے مہربان ہیں۔ فإن تولوا، اگر یہ پھر جائیں، فقل حسبی اللہ، آپ کہہ دیجئے مجھے اللہ ہی کافی ہے۔ لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں ماں سوا اس کی۔ علیہ توکلت، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ وہو رب العرش العظیم، اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ سامعین اکرام، اب ان آیات کی تلاوت اور انگلش ترجمہ سنتے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صرف اللہ قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. And whenever a chapter is revealed, they look at one another, does anyone see you? Then they slip away. God has diverted their hearts, because they are a people who do not understand. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم
حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. There has come to you a messenger from among yourselves, concerned over your suffering, anxious over you. Towards the believers, he is compassionate and merciful. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. If they turn away, say, God is enough for me, there is no God except He, in Him I have put my trust, He is the Lord of the sublime throne. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.